السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر وعافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث سبق نمبر 7 لے کے آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے بین والد جندی و ولد فقیہ، ایک فوجی والد اور ایک فقیہ لڑکے کے درمیان۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ خرج یخرج، خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بعث اس کی جمع بعوث، وفد۔ غزا یغزو، غزون کے معنی ہوتے ہیں لڑائی کرنا، اس سے اس میں فاعل کی صیغہ ہے غازن۔ یہ حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے یا واپس آ گئی ہے، غازین ہو گیا ہے۔ اس کی جمع غزات آتی ہے۔ حملون کے معنی ہوتے ہیں حمل۔ خلف یخلف التخلیف، باب تفعیل، ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے چھوڑنا۔ 30,000 دینار، 30,000 کے معنی ہوتے ہیں 30,000۔ توجہ چاہیں گے، 30,000 دینار، 30,000 دینار۔ قدیم یقدم، قدوم کے معنی آنا۔ فرسون اس کی جمع افراس یا فروس، اس کے معنی گھوڑا۔ نزل ینزل، نزول اس کے معنی ہے تو اترنا، ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ دفع یدفع، دفع کے معنی ہوتے ہیں دھکا دینا، دھکیلنا، ماضی واحد مذکر غائب کی صیغہ ہے۔ رمحون اس کی جمع ہوتے ہیں رماح، نیزہ۔ ہجم یہجم، ہجوم کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا، یہ مضارع واحد مذکر حاضر کی صیغہ ہے۔ عدو اس کی جمع آدھا، دشمن۔ دخل علی کے معنی ہوتے ہیں عورتوں کے پاس آنا۔ تواسب یتواسب، تواسب یہ باب تفاعل سے ہے، ماضی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تلبب یتلبب، تلبب گریبان پکڑنا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اجتماع یجتمع، اجتماع کے معنی ہوتے ہیں اکٹھا ہونا، جمع ہونا، باب ابطال ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ جیران، جار، جیران پڑوسی۔ شیخ بلغ یبلغ، بلوغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ مشیخۃ، یہ شیخ کی جمع مشیخہ ہے، شیوخ۔ اتا یاتی، اتیان کے معنی ہوتے ہیں آنا۔ اتو، اتا، اتیا، اتو یہ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اعانہ یعین، اعانہ یہ باب افعال سے ہے، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فارق یفارق، مفارقہ کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، فارقت یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ امرات اس کی جمع نساء، عورتیں۔ کسورہ یکسر، کثرتن کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا، اور جزا یا جو جزیز کے معنی ہوتے ہیں شور و گل کرنا، تو جزیز مصدری معنی لیں گے شور و گل۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں تک ہمارا کام ہوگا۔ فروخ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ ابو عبد الرحمن فروخ کا بدل۔ غازین یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ولدہ مبتدا، ربیہ یہاں پہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ولدہ مبتدا اور یہ ولدہ کا جو یہ بدل ہے ربیہ، یہ دونوں مل کیا مبتدا، اس لیے مرفوع ہے، حمل خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ 30,000 دینار یہ خلف کا مفعول بھی ہے، اس لیے کیا ہے منصوب ہے۔ اور الف جو منصوب ہے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں عدد کے اندر 11 سے لے کر 99 تک معدود مفرد منصوب ہوتی ہیں۔ مدینہ قدیمہ کا مفعول بھی منصوب۔ سنہ 20 کی یہ تمیز ہے اس لیے منصوب۔ فرسن راکبون کا مفعول بھی منصوب، یہاں پہ واو ہونی چاہیے قاعدے کے مطابق۔ رمحون یہ مبتدا مؤخر ہے اس لیے یہاں پہ مرفوع۔ باب دفع کا مفعول به منصوب، ربیہ خرج کا فاعل مرفوع،
عدو اللہ یہ منادہ مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب. فروخ کالا کا فاعل مرفوع، عدو اللہ یا منادہ مضاف منادہ ہونے کی وجہ سے منصوب. رجل جو مرفوع ہے انت کی خبر ہے یہ. جیران مرفوع استماع کا فاعل. مالک بن انس مشیخہ جو منصوب ہے بلغ کا مفعول بھی. ربیہ جعل کا فاعل، یہ جعل کا اسم بنا لیجیے آپ. جزی کسروں کا فاعل اس لیے مرفوع ہے. ترجمہ دیکھیں. خرج فروخ ابو عبد الرحمن فی البعوث الى خراسان. فروخ ابو عبد الرحمن وفدوں میں خراسان کی طرف بنی امیہ کے زمانے میں جنگ کرتے ہوئے نکلے. وولدہ ربیہ حمل فی بطن امہ، اور اس کا لڑکا ربیہ اپنے ماں کے پیٹ میں حمل سے تھے. یہاں سے پورا جملہ آپ حال بنا لیں گے. غازیان مفرد کی شکل میں حال ہے. وولدہ ربیہ حمل فی بطنہ، یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں یہ حال ہے. وخلف عند زوجته ام ربیہ 30,000 دینار، اور اس نے اپنی بیوی ام ربیہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑے. فقدم المدینہ بعد 27 سنہ، پھر وہ 27 سال کے بعد مدینہ پہنچے آئے. وہو راکب فرسن، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ گھوڑے پہ سوار تھے. پھر یدہ رمحون، اور اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ نیزہ تھا. تو یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک پورا جملہ کیا ہے؟ حال ہے. فنزل عن فرسه، تو وہ اپنے گھوڑے سے اترے. ثم دافع الباب برمحه، پھر اس نے دروازے کو اپنے نیزے سے ڈھکیلا. فخرج ربیہ، تو ربیہ نکلے. فقال له، اور اس نے اس سے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اتہجم علی منزلی، کیا آپ میرے گھر پہ حملہ کریں گے؟ فقال، تو فروخ نے کہا، لا، نہیں. وقال فروخ یا عدو اللہ، تو فروخ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، اانت رجل دخلت علی حرمتی، تو ایک ایسا آدمی ہے جو میری بیوی کے پاس آیا، میری بیوی کی عزت کو لوٹنے کے لیے آیا ہے. تو حرمت عزت بھی ہوتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بیوی ہے. فتواصبا، تو دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے. وتلبب كل واحد منهما بصاحبه، اور ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے گریبان کو پکڑا. حتی استمع الجیران، یہاں تک کہ پڑوسی اکٹھا ہو گئے، جمع ہو گئے. فبلغ مالک ابن انس والمشیخۃ، تو یہ بات مالک ابن انس اور شیوخ کے پاس پہنچی. فاتوا یعینونہ ربیہ، وہ آئے ربیہ کی مدد کرتے ہوئے. یہاں سے یہاں حال مانیں گے، یہ حال جملے کی شکل میں دیں گے، اور اتو کے اندر جو واو ضمیر ہے یہ اس کا ذوالحال ہے، یاد رکھیے. فجعل ربیہ یقول، تو ربیہ کہنے لگے کیا؟ واللہ لا فارقتک، واللہ خدا کی قسم میں آپ کو جدا نہیں کروں گا، آپ کو چھوڑوں گا نہیں. الا عند السلطان، مگر سلطان کے پاس، حاکم کے پاس. وجعل فرو یقول، اور فرو کہنے لگے، واللہ لا فرقتک الا بالسلطان، خدا کی قسم میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، میں تم کو چھوڑوں گا نہیں مگر بادشاہ کے پاس. وانت مع امرتی، اور تو میرے بیوی کے پاس ہے. کثر الزجیع، اور شور ہنگامہ زیادہ ہو گیا. آگے دیکھیں. بسورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بصیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو بسورہ سے پڑھیں گے تو باقی سلے کے ساتھ اس کا معنی دیکھنا. تو بسورو، یہ جمع
مذکر غائب کا صیغہ اور یہ ماضی ہیں. سکت یسکت سکوت کے معنی ہوتے ہیں خاموش ہونا. ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہاں پہ جو حمزہ چھوٹا ہوا ہے الک ساعۃ فی غیر ھذا الدار. ساعۃ کے معنی ہوتے گنجائش. مولا کے معنی ہوتے کئی معنی ہیں، تو ان میں سے ایک معنی کہ مالک بھی ہے، غلام بھی ہے. اعتنا کہ یہ باب افتعال سے ہے. اس کا معنی تو گلے لگنا. بکا یبکی بکا معنی رونا. بکا بکایا بکو بکایا یہ ماضی تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہاں تک پہلے دیکھ لیجیے آپ. ناس یہاں بھی مؤکد ہے، اکلہم یہ اس کی تاکید ہے. یہ دونوں ملنے کے بعد سکت کا فاعل اس لیے مرفوع، مالک کالا کا فاعل مرفوع، ایوہ الشیخ منادى معرب باللام ہونے کی وجہ سے منصوب، ساعتن یہ مبتدا مؤخر ہونے کی وجہ سے مرفوع، شیخ کالا کا فاعل مرفوع، فروخ انا کی خبر ہے مرفوع، اور مولا بنی فلاں یہ فروخ کا کیا ہے بدل. امرا جو مرفوع ہے سمیت کا فاعل، کلام سمیت کا مفعول بہ منصوب، حامل خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، جمیعاً یہ حال ہونے کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہے. فروخ دخل کا فاعل مرفوع، منزل دخل کا مفعول بہ منصوب. ترجمہ دیکھیے. فلما بصروا بمالک، جب انہوں نے مالک ابن انس کو دیکھا، سکت الناس کلہم تمام کے تمام لوگ خاموش ہو گئے. فقال مالک، تو مالک نے کہا ایھا الشیخ اے شیخ، الک سعۃ فی غیر ھذا الدار، کیا تمہیں اس گھر کے علاوہ میں گنجائش ہے، کیا اور تمہارا گھر ہے؟ فقال الشیخ، شیخ نے کہا ہی داری، یہ تو میرا گھر ہے. وَأَنَا فروخ مولا بنی فلاں، اور میں فروخ بنی فلاں کا مولا ہوں. فَسَمِعَتْ امْرَأَتُهُ كَلَامَهُ، تو اس کی بیوی نے اس کی بات کو سنا، اس کے کلام کو سنا. فَخَرَجَتْ، تو نکلی. فَقَالَتْ، اور کہی کیا؟ هَذَا زَوْجِي، یہ میرا شوہر ہے. وَهَذَا ابْنِي الَّذِي خَلَّفْتَهُ، اور یہ میرا بیٹا ہے جسے آپ چھوڑ گئے تھے. وَأَنَا حامل، اس حال میں کہ میں حاملہ تھی. یہاں پہ پورا حال ہے، یہ جملہ اس میں کس وقت میں کیا ہے حال ہے. فَأْتَنَكَا جَمِيعًا، تو دونوں کیا ہوئے گلے ملے. وَبَكَيَا، اور روئے. فَدَخَلَ فَرُوخ الْمَنْزِلَ، پھر فروخ گھر داخل ہوئے. وقال، اور کہا حاضر ابنی، ارے یہ میرا بیٹا ہے. سوالی انداز دیکھیے، حاضر ابنی یہ میرا بیٹا ہے. قالت، بیوی نے کہا نعم، ہاں. آگے دیکھیں. اخرج یخرج، اخراج کے معنی ہوتے نکالنا. اس سے امر حاضر کے صیغہ ہے اخرج، اور واحد مؤنث حاضر میں جائیں گے تو اخرج، اخرجا، اخرجو، اخرجی، نکالو. 4,000 4,000 دینار. دفن یدفن، دفن کا معنی دفن کر دینا، گاڑ دینا. ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. اخرج یخرج، اخراج کا معنی نکالنا. مضارع واحد متکلم کی صیغہ ہے میں نکالوں گا. حلقۃ میں حلقات، دائرے، سرکل. اشراف، معزز لوگ. عہد کا یہ ہوتا ہے کہ اہدا کی یہ باب افعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا. ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. او خروج، خرج یا خروج، خروج سے یہ امر حاضر کے صیغہ ہے. او خروج، نکلیے. صلی یصلی، تسلیتن کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا. امر حاضر کے صیغہ ہے صلی، نماز پڑھی.
वफर यफिर वफूर के मतलब ज्यादा होना, वाफिर ज्यादा, हलकतुन वाफिर का मतलब एक वसी हल्का, यह मान लेंगे। हलकतुन वाफिरा एक वसी हल्का। अता यति इतियान के बने होते हैं ना, अताहा। किताब में वहां देखेंगे आप, किताब में हा की जगह क्या है, हु लिखा हुआ है, लेकिन वो सही नहीं है। असल में क्या आएगा, हा आएगा। इसी तरह यहाँ पे वकफ अलैहि, अलैहि नहीं बल्कि अलैहा होगा, याद रखिए। वकफ यकीफ वकूफ के बने होते हैं ठहरना। फरज या फिर जो फर्जन के बने होते हैं कुशादा होना। ये माजी जमा से गैर किससे का है। नकस यनकुसु नक्सन के बने होते हैं सर झुकाना, झुका लेना। माजी वाहिद मुझे गैर किससे का है। औहम युहम इहाम के बने होते हैं वहम में डालना, शक में डालना। शक यशुक शक्कन या शुकूकन के बने होते हैं शक में पड़ना। अरफा यरफ और रफान के बने होते उठाना, बुलंद करना। माजी वाहिद मुझे गैर किससे का। अहब्बु, हब्ब यहब्बु से ये इसमें तब्दील कैसे गया, तवज्जो चाहेंगे। अहब्बु ही है। किताब में अल्फ छूटा हुआ है, याद रखिए। तो सलासून अल्फ दिनारा, अल्फ किताब में सलासून दिनार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फ होना जरूरी है। जहाँ पे मर्तबा मकाम। अनफा का इन्फाक के माने होते हैं खर्च करना, बाबी फाल माज़ी वाहिद मुतकल्लिम से गए हैं। ज़य्या युज़य्यु तज़ी बाबी तफ़ील और माज़ी वाहिद मुअन्नस हाजिर के से गए हैं, ज़ाय करना। माल यहाँ पे अखरिजा का क्या है, अखरिजी का क्या है, मफूल इससे मंसूब है। अरबतो आलाफ यह हाज़िर मुब्तदा है और अरबतो आलाफ ये इसकी क्या है, खबर है। या हाजिर से इसका बदल मान लेंगे तो ये स्मरत 4000 दिनार मेरे पास है, तो ये मरफू है तो ये भी मरफू है। माल मुब्तदा इसलिए मरफू। रबिया खरजा का फाइल मरफू। मालिक इब्न अनस वल हसन इब्न ज़ैद इब्न अबी अली लहबी वल मुसाहिकी व अशराफ अहल मदीना, ये सब के सब क्या है, फाइल होने की वजह से मरफू है। मालिक अता का फाइल है और इस मालिक के ऊपर हसन इब्न ज़ैद इब्न अबी अशराफ सब का अत्फ है, इसलिए ये क्या है, मरफू है। अन्नास अहदक का फाइल मरफू। इमरा कालत का फाइल मरफू। कलीलन, कलील मफूल मुतलक होने की वजह से क्या है, मंसूब। रास नकस का फाइल, नकस का मफूल भी मंसूब। रबी नकस का फाइल मरफू। तवीलन, तवीलन ये मफूल मुतलक होने की वजह से क्या है, मंसूब है। अबू अब्दुर्रहमान शक्का का फाइल मरफू। हाज़र रजुल, ये हाज़र रजुल ये खबर होने की वजह से क्या है, मरफू है। और मन जो है मुब्तदा ही। रबिया हाज़ा का, रबिया हाज़ा मुब्तदा, रबिया क्या है, खबर है। और इब्न अबी अब्दुर्रहमान रबिया का बदल है, इसलिए मरफू है। अल्लाह रफ़ा का फाइल मरफू। वलद रायतु का मफूल भी मंसूब। अहदम मा रायतु का मफूल भी मंसूब। अहब्बु ये मुब्तदा होने की वजह से क्या है, मरफू। वल्लाह यहाँ पे जो मंसूब है वो कस्मिया है, वो जारा में से है। माल ये मुअक्कद है। कुल्ला ये ताकीद, दोनों मिलने के बाद क्या, अनफक्तु का मफूल भी मंसूब। अब तर्जुमा देखिए। काल तो फर्रुख ने कहा, फ़अख़रिजी अलमाल अल्लज़ी लि इंदकी, तुम माल निकालो, उस माल को निकालो जो मेरा तुम्हारे पास है। और ये स्मरण ये 4000 दिनार मेरे पास है। फ़क़ालत, तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, अलमाल का दफन तो हो, माल
میں نے اسے دفن کر دیا ہے. وَأَنَا أُخْرِجُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ میں اسے چند دنوں کے بعد نکالوں گا، کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی. فَخَرَجَ رَبِيعَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ پھر ربیعہ مسجد کی طرف مسجد کو نکلے. وَجَلَسَ فِي حَلْقَتِهِ اور اپنے حلقے میں بیٹھ گئے. وَأَتَاهُ مالك بن انس والحسن بن زید وابن ابی علی لہبی والمساحقی اور آپ کے پاس مالک بن انس، حسن بن زید وابن ابی علی لہبی والمساحقی آئے. واشراف اہل مدینہ اور مدینہ کے معزز لوگ آئے. وَأَحْدَكَ النَّاسُ بِهِ اور لوگوں نے اس کو گھیر لیا. فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ پھر اس کی بیوی نے کہا اخرج نکلیے، رسول کی مسجد میں نماز پڑھیے. یہ سلے کے اندر جو ہر پہلے جو حذف ہے وہ جواب امر کی وجہ سے، یاد رکھیے. فخرج تو فروخ نکلے. فصلى تو اس نے نماز پڑھی. فنظر الى حلقة وافرة تو اس نے ایک بڑے حلقے کو دیکھا. فأتاها ووقف عليه تو وہاں آئے اور اس کے پاس ٹھہر گئے. ففرجوا له قليلا تو لوگوں نے اس کے لیے تھوڑی گنجائش پیدا کر دی. ونكس ربيعة رأسه يوهمه تو اور ربیعہ اپنے سر کو جھکا لیا. اب یہاں سے یہاں حال مانیں گے. حالت یہ کہ وہ اس کو وہم میں ڈال رہا تھا کہ انہ لم یراہ کہ اس نے اس کو دیکھا نہیں. وعلیہ طویلا اور اس پر کیا بہت دیر ٹھہرے. اصل میں ہے مکث علیہ مدتا طویلا، اس پہ بہت دیر تک ٹھہرے، سر جھکائے رہے. فشک فیہ عبد الرحمن تو عبد الرحمن کو اس کے بارے میں شک لاحق ہوا. فقال اس نے کہا من ھذا الرجل یہ کون ہے، یہ آدمی کون ہے. قالوا لوگوں نے کہا ھذا ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن یہ ابو عبد الرحمن کا بیٹا ربیعہ ہے. فقال عبد الرحمن نے کہا لقد رفع اللہ ابنی اللہ نے میرے بیٹے کو بلند کیا. فرجع الى منزله پھر وہ اپنے گھر واپس ہوا. وقال لوالدتها اور اس نے اس کی والدہ سے کہا، کیا کہا؟ لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها یقین میں نے تمہارے لڑکے کو دیکھا ایسی حالت میں کہ اہل علم اور اہل فقہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا. قالت امہ تو اس کی والدہ نے کہا کیا کہا؟ ایوم احب الیک آپ کو کون سا پسند ہے؟ 30,000 دینار او یا ھذا الذی هو فیہ من الجاه یا یہ حالت یا یہ جس میں وہ ہے یعنی مقام مرتبہ یا اس حالت میں یا اس مقام میں آپ کو 30,000 دینار زیادہ بہتر ہے یا یہ حالت جس میں یہ مقام یہ مرتبہ جس میں وہ ہے؟ قال فروخ نے کہا لا واللہ نہیں مجھے وہ نہیں، خدا کی قسم. الا ھذا مگر یہ مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی پسند ہے. قالت اس کی بیوی نے فرمایا کہا فإنی انفقت المال كله علیہ میں سارا کا سارا مال اس پر خرچ کر ڈالی ہوں. قال تو فروخ نے کہا فواللہ ما ضیعتہ خدا کی قسم تم نے اسے ضائع نہیں کیا. یہ رہا آج کا ہمارا ترجمہ سبق نمبر 7 کا مکمل. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہو. حق تو بنتا ہے لائک کا، شیئر کا. لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ساتھ ہی اجازت دیجئے. انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.